الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا کہ شاید آپ نے نیوز کے اندر اس رپورٹ کو دیکھا ہی ہو کہ تاجکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس 2 روزے دورے کے اندر باقاعدہ طور پر 1 to 1 جو ملاقات ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کے اوپر میمورینڈم آف یونٹس کے اوپر سائن کیے ہیں کہ تاجکستان جو ہے وہ پاکستان سے ویپنز جو ہے وہ خریدے گا۔ ان ویپنز میں جو ہمارا سب سے فیمس ویپنز آتا ہے وہ ہے JF-17 تھنڈر۔ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چائنا اور پاکستان نے مل کر جو ہے وہ آپس میں یعنی کہ اس جہاز کو، اس جنگی طیارے کو انہوں نے تیار کیا ہے، جس کی قیمت لگ بھگ عام طیاروں کی نسبت کافی زیادہ کم ہے۔ تقریباً $30 ملین جو ہے وہ اس کی قیمت ہے، اور یہ یعنی کہ پاکستان کے فیمس ویپنز کے اندر یہ شمار ہوتا ہے، جو کہ انڈیا کے رافیل طیاروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس ویڈنسڈے کے اندر باقاعدہ طور پر دونوں ممالک جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ایگری ہوئے ہیں، دونوں ممالک، کہ وہ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید انکریز کریں گے۔ اور اسی یعنی کہ بات کو بڑھاتے ہوئے یہاں پر ایک آرٹیکل بھی ہے ڈان کا، جس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ تاجکستان جو ہے وہ پاکستان سے ویپنز جو ہے وہ خریدے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ تاجکستان، پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکی، یہ یعنی کہ جو ممالک ہیں، ان تمام ممالک نے آپس میں مل کر یعنی کہ ایک بلاک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، جس کو اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام دیا جاتا ہے، جس کو یعنی کہ شارٹ فارم کے اندر ECO کہا جاتا ہے۔ ECO کا جو پہلے نام تھا وہ تھا RCD، یعنی کہ ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ۔ ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو 1964 کے اندر بنایا گیا تھا، لیکن پھر اس کا نام 1985 کے اندر 1985 میں اس کا نام بدل کر جو ہے وہ ECO رکھ دیا گیا۔ ECO کے جو مطلب اس کے اسٹیبلش کرنے والے تھے وہ ہے ایران، پاکستان اور ترکی، جن کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ آپس میں کلچرل، ٹیکنیکل اور اکانومک کوآپریشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ان ممبرز کے درمیان جو ہے وہ چیزوں کو انکریز کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کی مزید جو آگے یعنی کہ ممبرز ہیں ان کی تعداد کو بڑھا دیا گیا۔ 1985 کے اندر جب اس کو اسٹیبلش کیا گیا تو اس کی جو ممبرز کی تعداد ہے وہ انکریز کر دی گئی، یعنی کہ تقریباً 7 نیو ممبرز جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ کیے گئے، جس میں آذربائیجان، افغانستان، قزاقستان، کرغیزستان، تاجکستان اور ترکمانستان، یہ تمام ممالک جو ہیں وہ یعنی کہ مڈل ایسٹ کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کو اس میں شامل کیا گیا تھا۔ یعنی کہ لیکن اس میں پرابلم ایک یہ ہے کہ اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن کہ یہ ایک پوری ایک ایفیکٹیو آرگنائزیشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں تمام ممالک جو ممبرز ہیں، ایک تو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اور تیسرا یعنی کہ وہ مطلب ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کے اتنے زیادہ حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ وہ ایک اچھا انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپس میں ڈیولپ کر سکیں، لہٰذا کافی زیادہ یعنی کہ اس میں ہرڈلز بھی ہیں اس چیز کو، اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن کو سکسیسفل کروانے کے اندر۔ اب جو پاکستان کا تاجکستان کے پریزیڈنٹ نے وزٹ کیا تھا، آپ کو شاید یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات پتہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ تاجکستان سے واخان کوریڈور کے ذریعے سیپریٹ ہوتا ہے۔ یہ واخان کوریڈور جو ہے یہ افغانستان کے اندر یہ کوریڈور واقع ہے، اور صرف یہی کوریڈور جو ہے یہ پاکستان کو سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ان سے یہ سیپریٹ کرتی ہے۔ یہ واخان کوریڈور جو ہے یہ افغانستان کے سرحد کے اندر آتا ہے، لہٰذا اگر یہ نہ ہوتی یعنی کہ واخان کوریڈور نہ ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے یعنی کہ شاید تو کیا مطلب ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو لنک ہے، جو بارڈر ہے، وہ ڈائریکٹ سینٹرل ایشین کنٹریز سے جا کے ملتا۔ اب یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کا یعنی کہ جو بارڈر ملتا ہے وہ ہے بلیک سی کے ساتھ۔ بلیک سی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یعنی کہ کیسپین اپنا مطلب ایک ایسا سی ہے کہ جس میں آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 15% پوری دنیا کے جو آئل ریزروز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، یعنی کہ جو آنے والے وقتوں کے اندر جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں یہاں پر پاکستان کو ڈیفینیٹلی گیس اور آئل جیسی جو مطلب سہولتیں ہیں وہ سستے داموں مل سکتی ہیں۔ اب اس کوآپریشن کے اوپر اس چیز کو انہانس کیا گیا کہ یہ مطلب جو ایگریمنٹ سائن کریں گے دونوں ممالک، یہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو کراس بارڈر آرگنائزڈ
کرائم ہوتے ہیں یا جو ہیومن ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو اللیگلی ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتے ہیں، یا مطلب جو ڈرگز وغیرہ جو ہوتی ہیں، منشیات وغیرہ کو روکنے کے لیے اس چیز کے اوپر کوآپریشن کرنے کے لیے سائن کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر یہ بھی یعنی کہ اس چیز کے اوپر بھی سائن کیے گئے، یا مطلب اس چیز کو میمورینڈم آف یونٹس کا بھی یعنی کہ حصہ بنایا گیا کہ آہستہ آہستہ جو تاجکستان ہے اس کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے گا۔ سی پیک ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان کے لیے چائنا پاکستان اکانومی کوریڈور 2015 سے شروع ہونے والا، 2030 تک اس کا اختتام، جو کہ آج لگ بھگ $62 بلین تک پہنچ چکا ہے، جس کا ایسٹیمیٹ $46 بلین لگایا گیا تھا، اور ابھی مزید آگے انکریز ہو سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کا بھی یعنی کہ جو لنکیج ہے وہ کنیکٹ کرے گا خیبر پاس کو گوادر پورٹ کے ساتھ، یعنی کہ سی پیک کا جو اصل منصوبہ ہے، یعنی کہ چائنا کو ایک راستہ پرووائڈ کرے گا انڈین اوشن یا عربین اوشن تک، یہاں سے ہوتے ہوئے، پاکستان سے ہوتے ہوئے۔ اس چیز کو بھی یعنی کہ لنک کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ آپس میں ان کا کنیکشن ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد جس چیز کو دونوں ممالک نے ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ افغانستان، دیکھیں افغانستان کا جو یعنی کہ افغانستان میں امن دونوں ملکوں کے لیے کافی زیادہ ضروری اور اہمیت کا حامل ہے۔ ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ دونوں ممالک کی جو سرحدیں ہیں وہ افغانستان سے ملتی ہیں۔ پاکستان کا تو جو بارڈر ہے جس کو ڈورنٹ لائن کہتے ہیں، تقریباً 2250 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے ہمارا۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تاجکستان بھی جو ہے یہ بھی ایسا ملک ہے جس کو کوئی سرحد جو ہے سمندر کے ساتھ اس کی نہیں ملتی، صرف اس کی ایک کیسپین سی کے ساتھ سرحد ملتی ہے، جو کہ بذات خود ایک لینڈ لاکڈ یعنی کہ سی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ یعنی کہ اس کی سرحد ملنا صرف اس کی آپس کے جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہو سکتی ہے، جبکہ باقی دنیا کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی کے لیے اس کو گوادر پورٹ تک رسائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہٰذا افغانستان میں امن ہونا، چاہے اس کے بعد جو ہے مطلب سویلین گورنمنٹ آئے یا طالبان کی گورنمنٹ آئے، ان دونوں کے ساتھ پاکستان اور تاجکستان کا ان دونوں کے ساتھ مل کے چلنا یو ایس کی فورسز کے وڈرا کرنے کے بعد خاص طور پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اس چیز کو بھی فروغ دیا گیا کہ اپنی ٹریڈ اور کنیکٹیویٹی کو امپروو کرنے کے لیے افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ وہ اس چیز کے اوپر کنسنسس کریں گے کہ جو پاک افغانستان میں گورنمنٹ آئے وہ پیس اور سٹیبلٹی کو انشور کرے۔ اچھا، اس کے بعد جس چیز کو ڈسکس کیا گیا وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج دیکھیں، پاکستان جو ہے اگر پاکستان کا کاربن اخراج کی طرف سے نمبر دیکھیں تو تقریباً پاکستان دنیا کے 145ویں ملک کے نمبر کے اوپر آتا ہے کاربن کو اخراج کرنے کے اندر، لیکن اسی کاربن کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر نقصان ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج جو آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر پاکستان کا نمبر دیکھیں تو پاکستان تقریباً ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر شامل ہوتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اسی متاثرت کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ بہت زیادہ یا تو بارشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا یعنی کہ فلڈنگ کا یا ڈراؤٹس جیسی خشک سالی جیسی حالات کا۔ تو ان یعنی کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ 2014 سے جو اپنے 10 بلین ٹری سونامی جو یعنی کہ پاکستان نے ایک ایشو کیا ہے، ایک جو یعنی کہ ایسی مہم چلائی ہے کہ جس کو ورلڈ اکنامک فورم اور دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور اس مرتبہ 5 جون 2021 کو پاکستان کو جو ہے ورلڈ ارتھ ڈے کی جو سمٹ ہے اس کی صدارت کرنے کا موقع بھی ملے گا، صرف پاکستان کی اس خوبی کی بنیاد کے اوپر۔ اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ اگلے 3 سالوں کے اندر یعنی کہ اگلے اپنے 5 سال پورے کرنے کے اندر وہ مزید 3 بلین درخت جو ہے وہ لگا دے گی۔ اب اس بات کے پس منظر کے چاہے 2023 کے بعد حکومت جو بھی آئے، جس پارٹی کی بھی حکومت آئے، لیکن وہ اس چیز کو اس انیشیٹو کو یعنی کہ بلین ٹری سونامی کا جو انیشیٹو ہے اس کو ضرور وہ کنٹینیو کریں گے، اور یہ پاکستان کے جیسے ملکوں کے لیے کلائمیٹ چینج جیسے نمٹنے کے لیے کافی زیادہ ایک ضروری چیز ہے، جس سے پاکستان کے جو ہے مطلب پارکس جو ہیں، خاص طور پر جو نیشنل پارکس ہیں، ان کی تعداد کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے مطلب کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اثرات کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات کو ڈسکس کیا گیا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کریں گے کہ کس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو واٹر ریسورسز ہیں ان کی شارٹیج ہو رہی ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج۔ اس کے بعد پاکستان نے جو ہے تو تاجکستان کے ایک اور انیشیٹو کو بھی سپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ 2025
جو آنے والا سال ہے اس کو انٹرنیشنل ایئر آف گلیشیئر پروٹیکشن کے نام سے پاکستان نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، کہ جو سلوگن انہوں نے ریز کیا ہے تاجکستان نے، پاکستان اس کو بھی سپورٹ کرے گا۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔